مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، رمضان سے متعلق پروگرام لیے حاضر ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم رمضان سے متعلق ہی کچھ باتیں سنیں گے، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم رمضان کے اندر جو لوگ گناہ کرتے ہیں، رمضان کے اندر جو نافرمانیاں کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں اور آپ نیت کر لیں، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبیوں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حور عین کہتی ہیں، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے اس کو 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارت ہے۔ وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہے۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اور اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ اب یہ نشہ چاہے رمضان کے علاوہ ہو، شراب ہے، دیگر جو نشے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی یہ حرام ہے، تو رمضان میں تو اور زیادہ جو ہے اس کی برائیاں اور ہلاکت خیزیاں بڑھ گئی نا۔ تو اب رمضان میں بھی بچنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس سے بچنا ہے۔ مومن پر اسی کے ساتھ ساتھ اس روایت میں یہ بھی تھا، بہتان سے متعلق بھی بیان کیا گیا، یاد رکھیں مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ تو یہ جہنم میں ایک وہ مقام ہے جہاں دو زخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کل تو رمضان کیا، رمضان کے علاوہ بھی یہ بہتان لگانے کا سلسلہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس نے جو کام نہیں کیا اس پر بس بلیم کرنا ہے، اس پر بہتان لگانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کے نام کے ساتھ کوئی ایسی بات ایڈ کر دیں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، چاہے وہ تحریری طور پر ہو، چاہے وہ وائس کی صورت میں ہو، کہ سامنے والے پر ایسی بات لگا دیں کہ اس کی عزت ضائع ہو جائے، اس کی عزت کے کچرے ہو جائیں، یہ رسوا ہو جائے، حالانکہ وہ بہتان ہے، وہ بہتان ہے، اور بہتان ایک جھوٹ ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، غیبت سے بھی بڑا گناہ یہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس بری عادت میں مبتلا ہیں اللہ کریم انہیں توفیق عطا کرے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیے، میرے آقا نے فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا، بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ اللہ۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، لرز اٹھیے، ماہ رمضان المبارک کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نیکیوں کا، نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی سنا، کئی باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، روزوں کے فضائل ہم نے سنے، ذکر و اذکار کے فضائل سنے، قرآن کی تلاوت رمضان میں کرنے سے متعلق ہم نے سنا، بہت کچھ سنا ہے۔ تو جس طرح ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے،
جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ اللہ اللہ اللہ، الامان والحفیظ۔ اس سیاہ قلبی کا علاج، ناظرین اکرام، اس سیاہ قلبی کا، اس سیاہ دل کا علاج ضروری ہے۔ علاج کا ایک مؤثر طریقہ، ذریعہ کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی کامل پیر کا مرید ہو جانا، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ کے ولی کی دل پر ایک نظر پڑ جائے تو دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ کمالات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ وہیں تلاوت قرآن سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ پھر نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی دل کے زنگ کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے 8 اعمال اگر ہم اپنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ احیاء العلوم مترجم جلد 4 صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد جب 8 اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کیے جائیں تو اس گناہ کی بخشش یعنی معافی کی امید ہوتی ہے۔ 4 اعمال کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ نمبر 1 توبہ یا توبہ کا عزم، نمبر 2 گناہ سے باز رہنے کی چاہت، نمبر 3 عذاب ہونے کا خوف، نمبر 4 مغفرت کی امید۔ 4 اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے۔ اعضاء یعنی ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نمبر 1 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنا، نمبر 2 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفار کرنا اور 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ پڑھنا، نمبر 3 صدقہ کرنا اور نمبر 4 روزہ رکھنا۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاج دار حرم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، منقول ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی، دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کا ایک وہ خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ پاک اس میت کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی، یعنی آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر قرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اس کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کی سفارش مت کرو
کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حکایت پیش خدمت ہے، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں تم ہمیں اپنی خبریں بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال بتاؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ زندہ انسان خوب فدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل جاتی ہے۔ اچھے اعمال راہ خدا عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ مرنے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلاً گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، میوزک کے جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، میوزیکل آلات ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کی دکان ہے، میوزک سینٹر ہے، سینما گھر ہے، شراب خانہ ہے، جوئے کا اڈا ہے، ملاوٹ والے مال کا دھوکے بھرا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑے تو اس مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک نامی
ابھی جو آپ نے حکایت سنی اس میں رمضان المبارک جو بھیانک منظر میں نے آپ کو بیان کیا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قبر کا اندرونی منظر دیکھا، آپ نے سماعت فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ رمضان المبارک کی بے حرمتی، کہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کی وجہ سے وہ خوفناک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ 100 کروڑ آہ کہ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا سامان بنتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہوتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔ نیک لوگ ان کھیلوں سے دور رہتے ہیں، اور جن کو یہ پتا ہے کہ ماہ رمضان کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، کہ کچھ ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزر جاتا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں بھی معاذ اللہ نماز قضا کریں گے، رمضان المبارک میں بھی جوا کھیلیں گے، شرابیں پی جائیں گی، بے حیائی کے کام کیے جائیں گے، تو آپ بتائیے اس واقعے کو سن کر کے ہمارے بدن میں جھرجھری طاری نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا؟ کیا رمضان المبارک جیسے اہم اور پیارے مہینے میں بھی جہاں مجھے عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، میں رمضان المبارک میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ملاوٹ کر کے کاروبار کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، رشوت کا لین دین ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا ادب کیجئے، اس کا احترام کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کی بے حرمتی قبر میں عذاب کا سبب بن جائے۔ اور بہت سے لوگ تو معاذ اللہ عز و جل رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سوشل میڈیا پر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمی ڈائلاگ سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یار دن بہت لمبا لگ رہا ہے، ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا ہے، وقت گزر ہی نہیں رہا ہے۔ تو کیا وقت اس طرح گزارا جائے گا؟ کیا وقت کو اس طرح پاس کیا جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ انداز ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب بن جائے، قبر میں عذاب کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، قبر، میرے آقا فرماتے ہیں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ میں اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے والے کام کر رہا ہوں، یا اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے والے کام کر رہا ہوں۔ یقین مانیے مر کر آخر کار قبر میں ہی جانا ہے۔ بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے روم، ایئر کنڈیشنل روم ہمیں ناکافی ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے مزید سہولیات چاہتے ہیں، اتنی ساری آسانیاں ہونے کے بعد بھی ہم مزید آسانیاں چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں وہ اتنی سی قبر میں اگر نیک اعمال کا ساتھ نہ ہوا، اور یہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، روزے قضا کرنے کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، قبر نے دبایا، پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالیں، تو مجھے بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہ قبر کے عذاب کے واقعات اور یہ باتیں ہمیں ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کو غفلت میں نہ گزاریں، عام دنوں کی طرح نہ گزاریں؟ ہم لوگ تو رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ کتنا آسان مغفرت حاصل کرنا، کتنا آسان ہو گیا مغفرت حاصل کرنا۔ روزانہ ہر ساعت لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے بخشا جا رہا ہے، لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، جن پر جہنم واجب ہو گئی ان کی مغفرتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی میرے پیارے پیارے ناظرین اکرام، کتنا آسان ہو گیا کہ ہم مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی نجات کا سامان کر سکتے ہیں۔ ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ملا ہے، اسے غفلت میں نہ گزاریں بلکہ نیک اعمال کرتے ہوئے گزاریں۔ دیکھیں کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ یعنی رمضان آ کر رحمتیں لٹاتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے، اور یہ یعنی رمضان شریف دریا ہے۔
یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے، اور یہ یعنی رمضان بارش۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار یہ بھی عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا یہ بھی عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدائے رحمان کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے ہی بھٹی گندے لوہے کو رمضان ایک بھٹی ہے جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، عبادت کرے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وہیں جو پہلے سے نیک ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا والا ہے، پہلے سے عبادت گزار ہے، جب وہ ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، اس کے درجوں میں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ہمزاد کی بہکانے میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے رمضان میں گناہ کر دیا، روزہ چھوڑ دیا، یا معاذ اللہ روزے کی حالت میں گناہ کر لیا۔ تو کوئی کہنے والا کہتا بھی، اس کا کہنا بھی درست ہے، یار شیطان تو قید میں ہے، پھر تجھے کیسے شیطان نے بہکا دیا؟ تو شیاطین تو واقعی قید ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ آخر ایسے پاکیزہ مہینے میں شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو اگر تھوڑی سی اس پہ توجہ دی جائے نا تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ 11 مہینے ہم نے نفس کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے رکھا ہے۔ 11 مہینے ہم نے نفس کی اتنی مانی ہے، اس کی اتنی فرما برداری کی ہے، اس نے جو کہا ہے، جو چاہا ہے وہ ہم نے اس کو دیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس کی سننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کی ہی سننی ہے، اس کی ہی ماننی ہے، تو پھر یہ نفس امارہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جو توبہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جو لمبی لمبی امیدیں بندے کو بندھواتا ہے، یہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرواتا ہے، کیونکہ نفس عادی ہو چکا ہے نا گناہ کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہم گناہ سے بچ جائیں اور اس کے علاوہ بھی ہم گناہ سے بچ کر زندگی گزاریں، تو نفس لوامہ کی سنیں۔ نفس لوامہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ کو اندر سے آواز آتی ہوگی، گناہ مت کر، دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، توبہ کر لے، کب تک گناہ کرے گا، کب تک نافرمانی کرے گا، اب تو باز آ جا۔ یہ جو آواز ہوتی ہے نا، نفس لوامہ کی آواز ہوتی ہے۔ پھر ایک آواز اور آپ نے کبھی محسوس کی ہو، یعنی آواز سے مراد وہ آواز نہیں جو ہم سنتے ہیں، اندر سے اس طرح کی جیسے ایک موٹیویشن ملتی ہے، تحریک چلتی ہے نفس امارہ کی طرف سے کہ تیری زندگی ابھی بہت باقی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کی، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو موج کر، مستی کر، عیش کر، زندگی کے مزے اٹھا، جب بوڑھا ہو جائے تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کر لینا۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ نفس اس امارہ کی آواز پر علماء نے بڑی پیاری بات بیان کی کہ جب نفس لوامہ پکارے اور روکے اور بندہ اس کی بات سنے، اس کی بات پر عمل کرے اور رک جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ نفس امارہ کی آواز جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آواز کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ نفس امارہ کی سنتا رہتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ نفس لوامہ جو ہے نا اس کی آواز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی آواز سننا ہی بندہ بند کر دیتا ہے، پھر پوری طرح سے نفس امارہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ
ان میں اگر نفس لوامہ جیت جائے، کامیاب ہو جائے، تو ہم نفس لوامہ کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں۔ جب یہ توبہ کی طرف بلائے تو ہمیں چاہیے فوراً ہم توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر انشاءاللہ نفس مطمئنہ نصیب ہوگا، اور جسے نفس مطمئنہ مل گیا انشاءاللہ اسے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ بہرحال عاشقان رسول، ماہ رمضان کی قدر کریں۔ جو باتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی سنی ہے، آج بھی سنی ہے، کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان رب کی رضا کے ساتھ ہم گزاریں، گناہ سے بچتے ہوئے ہم گزاریں۔ امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا بکلیٹ ہے، یہ نیک اعمال کا رسالہ۔ اگر اس 72 نیک اعمال کے رسالے کے مطابق زندگی گزرے اور پورا ماہ رمضان، آپ بس یہ ایک شیڈیول ہے، یہ ایک پورا جدول ہے، ٹائم ٹیبل ہے، آپ کم وقت میں زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کام کاج بھی کروں، دیگر نیک اعمال بھی کروں، اور میں قبر و آخرت کی جلدی جلدی تیاری بھی کر لوں، تو یہ جنت کی تیاری کا شارٹ کٹ ہے۔ اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ماہ رمضان نیک اعمال کے ساتھ اس رسالے کو ساتھ لے لیں، اس میں جو سوالات دیے اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔